بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے عام الفیل کا واقعہ رونما ہوا، جس میں حبشی نژاد ابرہ کثیر تعداد میں فوج لے کر کعبے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس منفرد چینل اعجاز رضا ود اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فیل آیت نمبر 1 تا 5 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں یعنی کہ ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ واقع اصحاب الفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی کہ 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے پر حملہ آور ہوا۔ ابرہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کی یہودی فرمانروا یوسف ذو نواس کی عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب حبشہ کہلاتا رہا۔ ابرہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکلیس اور یونانی ایکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسیا کی تعمیر سے اس کے 2 مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبے سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسیا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔
اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبے کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکے پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی اور ابرہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکے کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہ نے ایک ایلچی مکے کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم میں ابرہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہ کے پاس چلیں، تو آپ راضی ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبے کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانے اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار نقل کیے وہ یہ ہیں، الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے، صلیب کی آل کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مان کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسری روز ابرہ نے مکے پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور وہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکے کی طرف چلنے کی بجائے یکا یک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکے کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی
تو 1 इंच उधर ना बढ़ता। नतीजतन बाकी हाथियों समेत सारा लश्कर भी अपनी जगह इंतजार में रुका हुआ था। अभी वो इस चक्कर में फंसे थे कि अल्लाह के कहर ने उनको आ लिया और अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों के झुंड उन पर नाज़िल हो गए। हर अबाबील के चोंच और दोनों पंजों में संगरेजे दबे हुए थे। अब्राह और उसके लश्कर के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अबाबीलों ने ऐन उनके ऊपर आकर वो संगरेजे गिराना शुरू कर दिए। वो संगरेजे कहाँ थे? वो तो अल्लाह की तरफ से अजाब था, जिस पर जहां गिरते बजाय सिर्फ जख्मी करने के किसी छोटे बम की सी तबाही मचा देते। अल्लाह के घर पर हमला करने की जुर्रत करने वालों के लिए कहीं कोई जाए पनाह ना थी। थोड़ी ही देर में अब्राह अपने 60,000 के लश्कर और 13 हाथियों समेत संगरेजों की इस बारिश में अपने अंजाम को पहुंचा, और यूं पहुंचा कि जैसे खाया हुआ भूसा हो। हर तरफ इंसानी लाशें चिथड़ों के रूप में पड़ी थीं। ये वाकया 571 ईस्वी में मुहर्रम के महीने में मुज़दलिफा और मिना के दरमियान वादी महसब के करीब मैसर के मुकाम पर पेश आया। जिस साल ये वाकया पेश आया, अहले अरब उसे आमुल फील कहते हैं, जबकि इसी साल इसी वाकये के 50 दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। नाज़रीन, यहाँ तक थी एपिसोड 6 की मालूमात जो आप तक पहुँचाई, और ये मालूमात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल रहीक अल मखतूम से ली गई, और मुझ तक ये तहरीर करके जिसने पहुँचाई वो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो कि सऊदी अरब में रहाइश पजीर है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये तहरीर पहुँचाई। अगर आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालूमात अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखी, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहली एपिसोड से आप देखेंगे तो आपको सही मालूमात का अंदाज़ा होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले क्या हालात थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या हालात थे। नेक्स्ट एपिसोड 7 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।